آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم، اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم اور ایمان، البتہ تحقیق تم ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ کی کتاب میں اٹھنے کے دن تک، فہذا یوم البعث، پس یہ ہے اٹھنے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، اور لیکن تھے تم نہیں جانتے۔ پیچھے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے، تو کہیں گے ہم تو ایک ساتھ صرف گھڑی ہم ٹھہرے ہیں۔ تو اب جو صاحب ایمان اور علم والے لوگ ہوں گے وہ ان کو کہیں گے تم تو البتہ ٹھہرے تھے اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ قیامت آئے گی، تم تو اللہ کی کتاب کے مطابق ٹھہرے ہو اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ تم تو کہتے ہو ہم ایک لمحہ ٹھہرے ہیں، ایک ساتھ ٹھہرے ہیں گھڑی، تم تو قیامت کے دن تک تم ٹھہرے رہے ہو، تو آج ہے وہ دن اٹھائے جانے والا، لیکن تم تھے نہیں جانتے۔ جانتے تو مراد کیا تھا کہ جانتے تو وہ تھے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تم دنیا میں مذاق کرتے تھے، استہزاء اڑاتے تھے کہ کون سا دن قیامت کیا، ہم مر گئے مٹ گئے، قبروں میں چلے گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، کوئی قیامت نہیں، تمہارا اٹھنے پہ یقین ہی نہیں تھا، تم کہتے تھے نہیں اٹھنا ہی نہیں، تو آج تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، پس اس دن نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی کوئی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ایسا آئے گا کہ ظالموں کو پھر ان کی کوئی معذرت، عذر، بہانہ کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی کہ ان کو کوئی وقت دیا جائے کہ اب تم توبہ کر لو، یا ان کو واپس بھیجا جائے دنیا میں کہ جا کر وہ توبہ کر لیں، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب توبہ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ کوئی معذرت پیش ہوگی، نہ کسی قسم کی توبہ طلب کی جائے گی کہ چلو تم معافی مانگ لو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، وہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ ادھر تو بدلہ ملنا ہے، جو کیا ہوا گا وہ اسی کا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ، اور اگر آپ لائیں ان کے پاس بھی آیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کوئی ایک نشانی تو البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم مگر باطل پر یا جھوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، یا ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ تو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی مثال، کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، کبھی نہروں کی، کبھی پہاڑوں کی، کبھی انسان کی اپنی ذات کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی، ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے، چونٹیوں کی، مکھیوں کی، کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی۔ تو کس لیے؟ تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان سمجھے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی، بیان کر دی، پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھے گا تو پھر وہ مارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اس کے باوجود پھر بھی اگر کوئی نشانی لے آئیں ان کے پاس، تو یہ کافر لوگ یہی کہیں گے کہ آپ باطل پر ہیں، یعنی جھوٹ پر ہیں۔ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، حالانکہ ہم نے تو مثالیں بہت بیان کر دی ہیں نا، اگر ان کے کہنے کے باوجود پھر بھی اگر اور بھی لے آئیں تو انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں نا، جب وہ آخری حد پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک جمعہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، پھر دوسرا چھوڑتا ہے تو دوسرا لگا دیتے ہیں، پھر تیسرا چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل زنگ آلودہ کر دیتے ہیں۔ اور سورہ المطففین میں ہے 3 پارے میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو زنگ لگا دیتا ہے۔ تو جس چیز پہ زنگ لگ جائے تو ظاہر ہے پھر اس پہ پردہ ہو جاتا ہے، وہ چیز ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ حد سے آگے گزر جاتا ہے، سمجھ کے آخری حد پہ چلا جاتا ہے کہ اس کو کوئی مثال جو ہے سمجھ نہیں دے رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ، پس آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور نہ ہلکا کریں یا بے وزن کریں آپ کو وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے۔ تو فرمایا آپ بس صبر کریں، ان کی باتوں پہ بدظن نہ ہوں، یہ کرتے ہیں جو کرنے دیں ان کو، بس اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا کیا ہے؟ جو پیچھے ہم نے اسی سورت میں پڑھا ہے، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا وعدہ ہے مومنوں کے لیے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بھی صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو جو لوگ یقین نہیں نہ رکھتے اللہ کی باتوں پر، قیامت پر، تو آپ کو وہ ہلکا نہ کریں، یعنی بے وزن نہ کر دیں، یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کو بے صبر نہ کر دیں، کہ یعنی آپ نے صبر کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں کہ ان کے پیچھے لگ گئے تو آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں جواب دینا شروع کر دیں۔ تو آپ نے صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا، آپ نے صبر کرنا ہے، ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔